عبادتوں میں، عقیدے میں نہیں، عبادتوں میں، بندگی میں جو اعمال ہم اعضاء اور جوارح سے، بدن سے انجام دیتے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کی خدمت میں بہت سی دفعہ میں نے بہت سارے احادیث، قرآن کی آیتیں، واقعات، روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلکہ یہ حدیث امیر المومنین سے منسوب ہے، پوچھا گیا چھٹے امام سے، جب راوی نے آ کے چھٹے امام سے اکبر الکبائر کے بارے میں پوچھا۔ اکبر کے معنی آپ جانتے ہیں، اکبر یعنی سب سے بڑا، اللہ اکبر ایک ہے، کبیر یہ بھی عربی لفظ ہے، اور ایک ہے اکبر یہ بھی عربی لفظ ہے، جیسے صغیر اور اصغر۔ تو صغیر کے معنی بھی چھوٹا، اصغر بہت چھوٹا، کبیر کے معنی بڑا، اکبر بہت بڑا، سب سے بڑا۔ تو راوی نے آ کے جو سوال کیا، میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اصول کافی دوسری جلد میں ہے، وسائل الشیعہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، بحار الانوار کے اندر یہ موجود ہے، اور اصول کافی ہماری بنیادی ترین حدیثوں کی کتابوں میں سے ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ نام ہماری جتنی بھی بنیادی کتاب ہیں ان میں سے، یعنی جو کتب اربعہ ہے، 4 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک اصول کافی ہے، اور اصول کافی کا نام بہت زیادہ مشہور ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ سب کو، تمہارے دشمن کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے سماج کے بالکل عام افراد کو بھی اس کا نام یاد ہے، اصول کافی، یہ بہت مشہور نام ہے۔ تو اصول کافی کے اندر دوسری جلد میں اس کی عبارت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا ہے راوی نے آ کے، راوی کا نام ہے علی ابن ابراہیم۔ علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن بن حجاج عن عبید بن زرارہ، یہ تسلسل ہے راویوں کا، یہاں سے یہ روایت آئی ہے۔ سألت ابا عبداللہ، ابا عبداللہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہم نماز کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں، کس کی زیارت ہوتی ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عبداللہ یہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، خود حضرت علی اصغر کا نام عبداللہ تھا، تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ اے عبداللہ کے بابا، آپ پر میرا سلام ہو۔ تو یہاں ابو عبداللہ خود چھٹے امام کا بھی آپ کی بھی کنیت ہے، بہت سارے اماموں کی کنیت ابو عبداللہ ہے، تو یہاں نام نہیں کھولا ہے بلکہ یہاں کنیت بتائی گئی ہے۔ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا، یعنی ابا عبداللہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ عن الکبائر، اکبر الکبائر کے بارے میں، اور جو تفسیر صافی، وسائل الشیعہ، تفسیر برہان، یہ ساری کتابوں میں چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور وہ ایک ہی حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی کے اندر سمجھیے کہ وہ تمام کتابوں میں ایک جیسی تقریباً حدیثیں ہیں۔ پوچھا اکبر الکبائر کیا ہیں؟ اب میں نے بتایا کہ اکبر یعنی جو سب سے بڑا ہو، اور اکبر الکبائر یعنی بڑوں میں سب سے بڑا۔ دیکھیں گناہ بھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، اور بڑوں میں بھی بڑے ہیں گناہ۔ چھوٹے گناہ جن کو گناہان صغیرہ کہا جاتا ہے، بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور سائل نے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے بڑوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں، یعنی بڑوں میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اور اس نے آ کے اکبر الکبائر کے بارے میں پوچھا کہ سب سے بڑے گناہ کون ہیں۔ امام نے فرمایا فقال، یعنی امام فرماتے ہیں ہن فی کتاب علی علیہ السلام 7، بڑے گناہ 7 ہیں جو میرے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے۔ امام سے جب بھی کوئی سوال ہوتا تھا، اکثر امام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی سوال ہوتا تھا تو امام کتاب کھولتے تھے، کتاب علی اور صحیفہ فاطمہ، کبھی صحیفہ فاطمہ کو کھول کے جواب دیتے تھے، اور کبھی کتاب
علی کو کھول کے جواب دیتے تھے کہ میرے جد علی علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، میری جدہ فاطمہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ یہ دو کتاب ہر امام کے پاس ہوا کرتی تھی، اور انہی دو کتابوں کو یہ اماموں کے پاس رہی وراثت در وراثت، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے پاس جہاں ذوالفقار اور دوسری اور امانتیں ہوں گی، وہاں یہ دو چیزیں، یہ دو کتاب بھی ہوں گے، ایک کتاب علی اور ایک کتاب فاطمہ یا صحیفہ فاطمہ جو مشہور ہے۔ اب امام نے کیا فرمایا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کتاب میں بڑے گناہ 7 بتائے گئے۔ اچھا، بڑے گناہ کی اگر فہرست کی جائے تو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طریقے سے لکھے ہیں، کسی میں 70، کسی میں 40، اور امام فرماتے ہیں کہ میرے جد علی علیہ السلام کی کتاب میں تو 7 ہیں۔ یہ 7 کیا ہیں؟ یہ 7 اس کا بالکل خلاصہ ہے۔ ان کو پھیلا دیے جائے تو 40، ان کو پھیلا دیے جائے تو 70، ان کو پھیلا دیا جائے تو 1500 بن جائیں، یعنی 1500 گناہوں کو سمیٹ کر 70 میں، ان کو سمیٹ کے 40 میں، اور پھر ان کو سمیٹ کے امام نے 7 گناہ کے اندر رکھ دیے، یعنی بڑے گناہ، اب بڑوں میں سے بھی بڑے گناہ۔ اور وہ کیا ہے؟ امام نے اس کا نام بتایا، تفصیل بتا دی۔ 7 کیا کیا ہیں؟ الکفر باللہ، کفر کرنا، اور یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کو جھٹلانا، جسے کفر کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا الکفر باللہ وقتل النفس، اور دوسرے حدیث میں ہے سے محترمہ، نفس محترمہ کو قتل کرنا، قتل نفس محترمہ کا قتل، یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا ہے وقوق الوالدین، اپنے والدین کو چھوڑ دینا، یا اس معنی میں کہ اپنے والدین کو تکلیف دینا، اپنے ماں باپ کو ستانا، پریشان کرنا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، اور سود کھانا جاننے کے بعد، یعنی علم کے بعد بھی سود کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، اور یتیم کا مال کھانا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ظلم کے ساتھ، ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ظلمن اس لیے لفظ لگایا گیا کیونکہ کبھی کبھی چند چیزیں اللہ نے نعمت بنائی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں تاریخ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو آگ کو اتنا بھڑکا دیا گیا کہ اب قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ اب حضرت ابراہیم کو کیسے ڈالے؟ اب وہ پریشان ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا حضرت ابراہیم صاحب جائیے اور آگ میں بیٹھ جائیے، اور آگ میں پھینکنا ہے، لیکن اس کے آگ کی جو تپش ہے، لپیٹ ہے، اتنی سخت ہے کہ قریب جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ تو اتنے میں وہ شیطان آتا ہے اور وہ اس کے دل میں الہام کرتا ہے، یعنی شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ منجنیق بنائی جائے، اور وہ زمانے کے وہ منجنیق بنائی گئی اور اس آلے میں بٹھایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا دور سے، تاکہ پھینکنے والے آگ کے لپیٹ سے بچ جائے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا یا نارو کنی بردم و سلاما، سب سے پہلے بردن کا لفظ آیا۔ اب یہ تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ حکم خدا کو سننے کے بعد آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم کے لیے زحمت کا باعث بن گئی، یعنی وہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ جس طرح آگ سے انسان مرتا ہے ویسے سردی سے بھی مرتا ہے۔ یہ وہ سرد جو ممالک ہیں اس کی رپورٹ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ سردی سے، یہ تو ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے جب سردی سخت پہ ہوتی ہے، لیکن کوئی برف باری نہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ ممالک ہیں بہت زیادہ کئی مہینے تک، 6 7 مہینے تک برف باری ہوتی ہے، وہاں انسان سردی سے مر جاتے ہیں۔ تو اگر سردی بہت زیادہ ہو گئی تو تب بھی انسان کی جان کے لیے خطرہ۔ تو حکم پروردگار جو ہوا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نعمت زحمت بن گئی، یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا سلامہ، اتنی ٹھنڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ٹھنڈی ہو جاؤ کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بنے، یہ نہ ہو کہ ان کے باڈی کو، ان کے نفس کو کوئی تکلیف پہنچے۔
تو اسی طریقے سے جب حکم آیا، قرآن کی آیت آ گئی اور حدیثوں میں اتنا سخت نبی نے کہا کہ مال یتیم کھانا اتنا سخت ہے، تو اس سے یتیموں کو زحمت بن گئی اس زمانے میں۔ وہ کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا جو مسلمان اس زمانے میں کاروباری تھے، دکاندار، تاجر، انہوں نے یتیم کو مال دینے سے انکار کر دیا۔ مثلا کوئی یتیم دکان میں آ رہا ہے اور وہ 2 درہم دے رہا ہے کہ مجھے روٹی دیجئے، تو دکاندار، ہوٹل والا یہ کہہ دیتا کہ میں تمہیں نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ کیا معلوم اس روٹی کی قیمت جو میں 2 درہم لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں زیادہ لے رہا ہوں اور تمہیں کم دے رہا ہوں، تو میں کیوں جہنم کی آگ کو میں خریدوں تمہیں ستا کے، تمہیں پریشان کر کے، لہٰذا میں نہیں بیچوں گا۔ تاجر پیچھے ہٹ گئے، دکاندار پیچھے ہٹ گئے، کاروباری پیچھے ہٹ گئے، ہوٹل والے ہٹ گئے، سواری والے ہٹ گئے۔ اب یتیموں کے لیے زحمت بن گئی۔ یتیم جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ نہیں، تمہارے ساتھ ہم ڈیل نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ ہم کاروبار نہیں کریں گے، تمہیں کوئی چیز ہم نہیں بیچیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ظلم ہو جائے اور پھر جہنم کی آگ کے لپیٹ میں ہم آ جائیں۔ تو یہ یتیموں کے لیے زحمت بن گئی، لہٰذا آیت کے اندر یہ لفظ آ گیا کہ مال یتیم کھانا ظلم کے ساتھ، جبراً اگر مال چھین لیا جائے، جبراً اس کے مال پہ قبضہ کر دیا جائے، جبراً اس کے حقوق کو غصب کیا جائے، تو یہ ہے عذاب اس کے اوپر۔ تو امام نے فرمایا کہ اکل و مال الیتیم ظلماً، یتیم کا مال کھانا وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے کفر، دوسرا ہے قتل، تیسرا ہے والدین کو تکلیف دینا، چوتھا ہے سود کا کھانا، اور پانچواں ہے ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھانا، والفرار من الرحف، میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور چھٹا ہے والتعرب بعد الہجرہ، بلکہ ساتواں والتعرب بعد الہجرہ، یعنی ہجرت کے بعد، یعنی ایک مسلم ملک سے غیر مسلم ملک میں ہجرت کرنا کہ جہاں جانے کے بعد تمہارا ایمان محفوظ نہ ہو۔ یہ علماء نے اس کی جو تفسیر کیا ترجمہ کیا ہے، والتعرب بعد الہجرہ، مسلم ملک میں رہ رہا تھا، اس کا ایمان محفوظ تھا، غیر مسلم ملک میں پہنچ گیا کہ جہاں جا کے اس کا دین اور ایمان محفوظ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے حدیث کا آخری نچوڑ دیکھیے آپ، جب اس نے سب سن لیا، قال فقلت هذا اکبر المعاصی فقال نعم قلت، راوی نے سنا، اب میں اپنے الفاظ میں اگر آپ کو میں بتاؤں، جیسے راوی نے یہ سنا کہ امام نے یہ 7 گناہ گنا دیے کہ یہ بڑے گناہ ہیں، تو اب راوی نے امام سے سوال کیا، چھٹے امام سے، مولا یہ بتائیے کیا مال یتیم کھانا، الفاظ یہ فَأَكْلُ الدِّرْهَمِ مِن مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا اکبر ام ترک الصلاۃ، مولا آپ سے میں صرف اتنا پوچھوں گا کہ یتیم کا 1 درہم کھانا ظلم کے ساتھ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ام ترک الصلاۃ، یا نماز کو قضا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ قال ترک الصلاۃ، امام نے فرمایا نماز کو قضا کرنا، نماز کو چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو راوی نے کہا قلت فما عددت ترک الصلاۃ فی الکبائر، تو مولا آپ نے جو یہ 7 چیزیں گنائی ہیں اس میں تو نماز کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا۔ سوال کیا ہے کہ اکبر الکبائر کیا ہے، سب سے بڑے گناہ کیا ہیں، اور امام نے جو بتایا ہے اس کے اندر نماز کو چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ اس لیے راوی نے پوچھا کہ مولا یتیم کا مال کھانا یہ بڑا گناہ ہے یا نماز کو ترک کرنا، اور امام فرماتے ہیں کہ نماز کو ترک کرنا۔ تو اب راوی ظاہر سی بات ہے سوال تو بنے گا نا کہ مولا پھر آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو امام فرماتے ہیں عجیب بات ہے، میں نے تو ابھی کہا۔ اس نے کہا آپ نے کہا نہیں، کہا بتاؤ میں نے کیا کیا کہا؟ تو اس نے وہ سب کچھ ذکر کیا کہ کفر ہے، قتل ہے، والدین کو ستانا ہے، سود ہے، مال یتیم کھانا ہے، اور میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے، اور ایسے جگہ پہنچ جانا جہاں دین ایمان محفوظ نہ ہو ہجرت کر کے۔ کہا اس میں تو کہیں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے میں نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا مولا آپ نے کہا کفر، کہا یہی تو ہے۔ امام نے فرمایا
فَإِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ کَافِرٌ، کہ نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے، جو نماز کو چھوڑے گا جان بوجھ کے۔ اس کے بعد بتایا یعنی من غیر اللہ، بغیر کسی سبب کے، مثلا آنکھ نہیں کھلی وہ علت ہے، لیکن بغیر علت کے اگر کوئی نماز کو قضا کرے گا، نماز کو چھوڑے گا، یہ کفر ہے، اور اس کو تو سب سے پہلے میں نے بتایا ہے۔ تو امام فرمائے کفر، نماز کو ترک کرنا کفر کے برابر ہے۔ اور اگر حدیث آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں، کتاب کے حوالے موجود ہے میرے سامنے، قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں ما بین الکفر والایمان الا ترک الصلاۃ، یہ بتاؤ کیا کفر اور ایمان کے درمیان کوئی فاصلہ ہے، کوئی فرق ہے؟ تو پھر اس کے بعد الا ترک الصلاۃ، کہ یہی چیز ہے جو کافر اور مومن میں فرق کرتی ہے۔ یعنی کافر کو اور مومن کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ پہچانو وہ نماز کو ترک کر رہا ہے یا نماز کو پڑھ رہا ہے۔ یہ نبی کریم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، امام سے پوچھا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها۔ امام فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بے نمازی کا نام، آپ نے تو سنا ہے نا، جنت کے دروازے پہ کس کا نام ہوگا؟ اتنی مجلس سے آپ سنتے ہیں، جنت کے دروازے پر مولا علی علیہ السلام کا نام ہوگا۔ وہ حدیث کئی دفعہ آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے کہ جنت کے دروازے کے اوپر مولا علی علیہ السلام کا نام ہوگا۔ ایک کسی حدیث میں ہے کہ پورا کلمہ لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ حدیث ہے۔ تو جنت کے دروازے پر کس کا نام ہے؟ مولا امیر المؤمنین کا نام ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اب جہنم کے دروازے پہ کس کا نام ہے۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، کہ جو نماز کو قضا کرے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ ہوگا، کیونکہ یہ جہنم کا ہیڈ ہے، سردار ہے۔ یہ جہنم بس اسی کے لیے ہوتا ہے نا، جس کا گھر ہوتا ہے اسی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، فلا منزل فلا منزل۔ تو جو نماز کو قضا کرے گا جان بوجھ کے، جہنم کے آگے لکھا ہوگا یہ فلاں کی منزل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔